बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शहबाज शरीफ साहब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब, मुअज़्ज़िज़ वज़राए कराम, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, हमारे चीन से आए हुए मेहमानान गिरामी, जर्मनी से आए हुए हमारे मेहमानान गिरामी, जनाब डॉक्टर समर मुबारक बंद साहब और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि इस इलाके के लोग भी इस खुशी में शरीक होते जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो भी यहाँ मौजूद होते बड़ी तादाद में और यहाँ पे एक जलसा आम होता और जलसा आम ये सारी बातें सुन रहा होता, लेकिन सिक्योरिटी के ख़दशात की वजह से हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दावत नहीं दे सके और बल्कि सिक्योरिटी वाले मुझे भी ये कह रहे थे कि आप भी आज यहाँ ना जाएं, लेकिन मैं उनको ओवररूल करके मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने। अल्लाह ताला करे कि ये सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त हों, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बने। हम उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और ज़रब अज़्म को शुरू किया है इसी मकसद के लिए। और फिर जो नेशनल एक्शन प्लान को इसी मकसद के लिए हमने बनाया है, अगर 21वीं तरमीम की गई आइन में तो वो भी इसी मकसद के लिए की गई है। हम इन चीज़ों को बहुत संजीदगी के साथ ले रहे हैं, बहुत सीरियसली इन तमाम इश्यूज़ को ले रहे हैं। काश के इसी संजीदगी के साथ इसको पहले लिया जाता, आज से 10-20 साल पहले लिया जाता तो शायद आज ये मसला पाकिस्तान के अंदर ना होता। लेकिन चूँकि ये हमारा फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है, तो हम इस ज़िम्मेदारी को खुश उसलूबी के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे बहुत यकीन है इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द दहशतगर्दी इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के इतने संगीन मसाइल यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ना होना उस तादाद में जिस तादाद में होना चाहिए, हस्पतालों की कमी, हस्पतालों के अंदर मरीज़ों को जगह नहीं मिलती और फिर जगह मिलती है तो दवाइयाँ लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, बच्चों के पास पढ़ने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं होते और इसीलिए वो स्कूलों में जाते भी नहीं हैं। छोटी उम्र से अपने किसी न किसी काम काज में लग जाते हैं। बेरोज़गारी है मुल्क के अंदर, गुर्बत है और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितनी सड़कें होनी चाहिए नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए नहीं लग सकी, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं हो सकी, पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ सके और रोज़ हमारे यहाँ पे बैठ के मीटिंगों में यही बात होती है कि फ़लाँ शोबे में इतने पैसों की ज़रूरत है और वो ज़रूरत जो है वो लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों और खरबों में होती है। वो कहाँ से अदा की जाए? सर पकड़ के बैठे होते हैं हम सब कि ये कमी किस तरह से पूरी की जाए।
محنت کے باوجود یہاں پر ملک کے اندر، معاف کیجئے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، کہ چوری چکاری اتنی زیادہ ہے جس کو قابو کرتے کرتے وقت لگے گا. جس اینٹ کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے گند نکلتا ہے. یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. لیکن ہم اس سے ہمت نہیں ہار رہے، ہمت نہیں ہار. آج صبح میرے پاس یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لائے تھے، سابقہ وزیر اعظم. تو کہنے لگے کہ آپ کون سے یہاں پہ کانٹوں کی سٹیج پہ آپ بھی بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا جو ہے وہ یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسے منصبے کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جتنا کہ پاکستان کے وزارت عظمیٰ پہ کوئی بندہ جو ہے وہ آ کر بیٹھے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. تو میں یہاں سے 3.5 سال میں نے بھی یہاں پہ گزارے ہیں. میں نے بھی دو ٹرینیور پہلے میں بھی گزار چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں، کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس 2013 کے الیکشن میں اگر ہماری پارٹی نے یہ چیلنج قبول کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج کو واقعی چیلنج سمجھ کے قبول کیا ہے. اس لیے قبول نہیں کیا کہ نواز شریف جا کے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے اور پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارے. یہاں کون سی عیش و عشرت ہے؟ اور پھر یعنی کہ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اب یہ چیلنج ہے، خدا کا حکم ہے. اس لیے خدا کا حکم سمجھ کے اور یہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے قوم نے جو ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، ہمیں پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ چیلنج قبول کیا ہم نے، اور آج بھی ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ان چیلنجز کو ہم عبور کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرے گا، کامیابی کی منازل طے کرے گا. پاکستان ہمت نہیں ہار دی ہم نے. میں ہمت ہارنے والا شخص نہیں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے شہباز صاحب بھی جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں. کاش کہ ہم سب محنت کر رہے ہوں. ٹیم میں سارے لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. ان کو بھی کرنی چاہیے محنت. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا، میں اپنے اصلی سبجیکٹ سے ہٹ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ روز دیکھتے ہیں کہ اس کام کے لیے اتنے وسائل چاہیے، کہاں ہیں وسائل؟ ڈار صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہیں. یہ جو پیٹرول سستا ہوا ہے، ملک کے اندر ڈیزل سستا ہوا ہے، یا پاکستان کے اندر یہ جو لائٹ سپیڈ ڈیزل سستا ہوا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل سستا ہوا ہے، کیروسین آئل سستا ہوا ہے، اس سے عوام کو ماشاءاللہ فائدہ پہنچا ہے، مگر حکومت کو نقصان ہوا ہے. وہ جو سیلز ٹیکس جو اس پہ لگتا تھا، وہ اس کی مد میں حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اور لیکن ہم نے اس کے باوجود ہم نے کہا کہ یہ عوام کو یہ حق جو ہے وہ پاس آن ہونا چاہیے. ہم نے عوام کو یہ ان کا حق دیا. خود نقصان برداشت کر رہے ہیں، لیکن عوام کی زندگی کے اندر اس سے اگر سہولت آتی ہے تو ہم نے کہا 100 بسم اللہ یہ ضرور ملنی چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم آج کل میرے سامنے جو ہے نا وہ 3 جو ہے وہ چیلنجز میرے سامنے ہماری حکومت کے سامنے. نمبر 1 سیکیورٹی کا، نمبر 2 پاکستان کے اندر بجلی اور گیس کی کمی کا، اور تیسرا ملک کے اندر امن قائم کرنے کا. یہ میرے سامنے یہ 3 ہیں.
ان تین کی طرف میں بھرپور توجہ دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میری کوشش ہے کہ میں باقی امور کو بھی نظر انداز نہ کروں، لیکن سب سے زیادہ توجہ ان تین امور کی طرف دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج اگر ہمارے پاس رقم ہوتی، پیسہ ہوتا، تو میں آپ کو الیکشنوں میں بھی اور الیکشنوں کے بعد بھی، اور آج بھی میں یہ کہتا کہ جناب ہم میں اس وقت کہتا 2013 میں، جون 2013 میں کہتا جب میں وزیر اعظم اس ملک کا بنا تھا، کہ جناب ہم انشاءاللہ 3 سالوں میں بجلی کی کمی کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ یہ میں کہتا اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا۔ ہمارے پاس ایک بھی بجلی گھر لگانے کا پیسہ نہیں ہے، اور یہاں چاہیے آپ کو 10,000 میگا واٹ فوری طور کے اوپر، اور پھر اگلے 10 سالوں کے لیے آپ کو 20,000 اور 30,000 اور میگا واٹ چاہیے۔ صرف 10,000 کے اوپر آپ آج بیٹھ کے تو خوش ہو کے جو کہیں کہ جی بس ہم نے اپنا ہدف پورا کر لیے، نہیں، 10,000 کے بعد آپ کو 30,000 میگا واٹ اور چاہیے، آپ کو 50,000 میگا واٹ چاہیے اگلے 20 سالوں میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو لگ چکے ہوتے، اس وقت لگ رہے ہوتے کارخانے۔ ہم نے تو چین کے ساتھ جا کے ان سے بات کی کہ ہم یہ کارخانے لگانا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے لگاتے ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے لیے بھی پیسہ درکار ہے، لوگ درکار ہیں جو یہ آ کے لگائیں پاکستان کے اندر یہ کارخانے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا میں گیس سستی ہو رہی ہے، پیٹرول سستا ہوا ہے، فرنس آئل سستی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں بھی نیچے آئی ہیں، اور ابھی یہ ٹی وی میں، ٹیلی ویژن میں، میڈیا میں یہ بڑی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ڈیبیٹ، اور بعض چینل جو ہیں یہ خام خواہ اللہ واسطے وہ الزامات لگانے کی ان کی عادت ہے، وہ لگاتے ہیں الزامات۔ کل کوئی کہہ رہا تھا جی $12 جو ہے وہ ریٹ ہے اپنا اس کا گیس کا، اور پاکستان گیس کیوں LNG کیوں خرید رہا ہے؟ اور بندہ خدا 12 نہیں ہے، 6 ہے۔ آپ کو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اور پھر پاکستان کے پاس LNG بیس کارخانے بھی ہونے چاہیے، پاکستان کے پاس کوئلے سے چلنے والے بھی بجلی کے کارخانے ہونے چاہیے، اور پاکستان کے پاس ہائیڈرو الیکٹرک پاور بھی ہونی چاہیے۔ صرف ایک سے کام نہیں چلتا، یہ سوچنا چاہیے، بغیر سوچے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سمجھتے کہ ہمیں ہر لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ اگر ٹرانسپیرنٹ نہ ہوتے، اگر ہم اپنا نیت ہماری صاف نہ ہوتی، نیت میں فطور ہوتا، یا خدا نخواستہ ہم بے ایمان لوگ ہوتے، تو پھر شاید آج یہ جو خوشخبری اللہ کے فضل سے یہاں مل رہی ہے یہ نہ ملتی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں غیب سے ہماری مدد فرما۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسائل پہ قابو پا سکیں۔ ایجوکیشن کا بجٹ ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہیلتھ کا بجٹ ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنا ملک کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کا، موٹر ویز کا جال بچھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ کمیونیکیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام لوگوں کو ایک بہتر ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام غریب لوگ جن کے بچوں کو، جن کے ماں باپ کو بیماریاں لگتی ہیں، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے، جائیدادیں بیچنی پڑتی ہیں ان کو علاج کروانے کے لیے، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے اسٹیٹ جو ہے یا حکومت جو ہے، ملک ہے، ان کی مدد کرے، اور ان کے جو ہے علاج معالجے کے لیے ان کو سہولت فراہم کرے۔ ہسپتال بہترین ہوں، ہر جگہ پر ہوں، جو علاج معالجے کی سہولتیں دے سکیں، اور غریب لوگوں کے لیے مفت علاج کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ میرا جو ایجنڈا ہے، یہ ہے میرا پروگرام، شہباز شریف کا ایجنڈا یہی ایجنڈا ہے، اور ہماری حکومت کا بالکل یہی ایجنڈا، اور میں انشاءاللہ، مجھے یقین اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن یہ ایجنڈا اکمپلش ہو کر رہے گا۔ چنیوٹ والوں کو یہ ماشاءاللہ خوشخبری مبارک ہو۔ چنیوٹ والوں کے ساتھ ساتھ
पंजाब वालों को मुबारक हो, पंजाब वालों के साथ साथ पूरे मुल्क को, पूरी कौम को मुबारक हो, जो माशाअल्लाह यहाँ पर जो मादनियात सामने आई हैं। और इससे पहले यहाँ इस जलसे में आने से पहले यहाँ दूसरी जगह पर कोई आधा घंटा अच्छी खासी तफसील के साथ उन्होंने हमें बताया। जर्मन जो यहाँ पे हजरात हैं कंसल्टेंट, उन्होंने भी, और चाइनीज़ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी, और चाइनीज़ माशाअल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। इस दोस्ती पे हमें फ़ख्र है। और चाइना माशाअल्लाह हमारे साथ मिल के काम कर रहा है, और अल्लाह के फजल करम से हम खुंजराब से लेके गवादर तक इकनॉमिक कॉरिडोर बनाने लगे हैं चाइना के साथ मिल के, इंशाअल्लाह, जो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा करेगा। और फिर हम गैस इंशाअल्लाह लेंगे अल्लाह के फजल करम से ईरान से। बातचीत अब एडवांस स्टेज पे जा रही है। हम गैस हासिल करेंगे तुर्कमेनिस्तान से, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। हम वहाँ से गैस हासिल करेंगे, ईरान से गैस हासिल करेंगे। गैस की कमी को भी इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर पूरा करेंगे। गैस की कमी इंशाअल्लाह अब ख़त्म होने वाली है। ये आप देखेंगे इसी दौर में अल्लाह के फजल करम से ये कमी ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर बिजली की कमी इसी दौर में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान में सनतें लगेंगी। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, ज़राअत इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। अब ये जो डीज़ल हमारे जो किसान भाइयों को सस्ते दामों पे मिल रहा है डीज़ल, इससे उनको बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। लोगों के ट्यूबवेलों का ख़र्चा कम हो गया है, और मैं समझता हूँ कि अब फर्टिलाइज़र का भी अब जो है वो रेट्स नीचे आने चाहिए, इनपुट्स के रेट्स नीचे आने चाहिए, ताकि किसानों को भी फ़ायदा पहुँचे। वो भी अपनी अजनास जो है ये फसलें जो हैं, सब्जियां हैं, वो कम रेट्स के ऊपर जो है वो अपना पैदा कर सकें, और वो भी मार्केट्स में बिकें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ये डीज़ल का बड़ा फ़ायदा पहुँचा है किसान को, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी इंशाअल्लाह बहुत। मैं ये भी पूछ रहा था इनसे कि ये जो यहाँ पे मादनियात जो यहाँ पे अब डिस्कवर हुई हैं, तो यहाँ पे इसी जगह पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं यहाँ पे। और हम इनवाइट करेंगे दुनिया भर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, आओ और यहाँ पे आके सनतें लगाएं। यहाँ पे तांबा भी इंशाअल्लाह अब निकल रहा है अल्लाह के फजल से, और $100 नहीं, $100 एक टन की कीमत है आयरन ओर की, जो यहाँ से निकलेगी। और जो तांबा निकलेगा उसकी कीमत है $5000 पर टन, 5,500 टन। कहाँ $100 टन, कहाँ 5,500 रुपये टन। और मैंने अभी जो देखा है, और जो रॉड्स देखे हैं मैंने, वो जो इन्होंने नीचे से निकाले हैं, उसमें क्या देखा है मैंने, उसमें लोहा देखा है, उसमें तांबा देखा है, उसमें सोना देखा है, और उसमें सिल्वर देखा है। ये सब चीज़ें ऊपर फसलें उगी हुई हैं, और नीचे से सोना निकल रहा है। यानी अल्लाह की शान देखिए, ऊपर से उसको फसलों से ढांपा हुआ है। अल्लाह इसलिए कहता है कि सुबह की नमाज पढ़ो और दौड़ो भागो रोज़गार की तलाश में। अल्लाह कहता है मेहनत करो तो फिर मैं आपको दूंगा। अल्लाह ताला यानी वो सोने की कानों को, इस सोने की कान को, इस लोहे की कान को, इस तांबे की कान को अल्लाह ताला वैसे भी ऊपर ला सकता था, उसके हाथ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने नीचे रखा हुआ, ऊपर फसलें हैं। हम सदियों से ये फसलें काश्त कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि नीचे क्या है, आज जाके पता लग रहा है। और मैं इस जो आपसे कहा था ना कि अल्लाह कोई गैब से मदद कर, कोई हमारा हाथ पकड़, पाकिस्तान की मदद फरमा। पाकिस्तान गरीब मुल्क है। शहबाज शरीफ ने भी कहा हम जो है वो लिए फिरते हैं यहाँ हर जगह पे कशकोल। तो अल्लाह ताला करे कि ये कशकोल अब टूट जाए हमेशा के लिए। हमने इसको तोड़ने का अहद किया हुआ है, और अल्लाह ताला ने जो ये आज
یہاں پہ ڈسکوری دی ہے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ اب جو کشکول جو ہے وہ اس کو توڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا، لیکن وہ اس کو باقاعدہ طور کے اوپر کسی مقل ٹیلی ویژن کی ایک اپنا تقریب کریں گے. اس میں ہم اپنا صحافیوں کو بھی بلائیں گے، پبلک کو بھی بلائیں گے، اور ایک دفعہ اوپر سے کشکول کو نیچے پھینک دیں گے تاکہ آئندہ کبھی کشمول استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. اس کو باقاعدہ فارملی توڑنا پڑے گا. آپ میرے بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں خوشی ہے کہ ایک یہ معدنیات یہاں پہ آئی ہیں. معدنیات ریکوڈک میں بھی ہیں، بلوچستان میں، اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہیں. اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حاصل کریں گے. بلوچستان کا اس کا فائدہ اس کو بلوچستان کو پہنچے گا. سینڈک کا بلوچستان کو فائدہ پہنچے گا، وہ فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. اس کا فائدہ نہ صرف پنجاب کو بلکہ پورے ملک کو پہنچے گا. اور یہ ماشاءاللہ بڑی خوشخبریاں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی تھر کے مقام پہ کوئلے کے ذخائر ہیں، اور یہ کوئلے کے کارخانے ہم لگانا چاہتے ہیں. اس کو الٹیمیٹلی ہم سندھ کے کوئلے کی کان سے جو ہے نا وہ لنک کریں گے. کوئلہ باہر سے منگانے کی بجائے ہم تھر سے کوئلہ حاصل کریں گے، اور اس کوئلے کے ذریعے سے بجلی بنائیں گے پاکستان میں. میرا مقصد صرف بجلی کی کمی کو پورا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد بجلی کی کمی کو بھی ختم کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کو سستا بھی کرنا ہے. اس بجلی کو سستا کریں گے کسانوں کو فائدہ ہوگا، اس بجلی کو سستا کریں گے عوام کو فائدہ ہوگا، اس بجلی کو سستا کریں گے صنعت کو فائدہ ہوگا، صنعت کو فائدہ ہوگا، کسانوں کو فائدہ ہوگا. ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ملک سے باہر ہماری مصنوعات جائیں گی، سبزیاں باہر جائیں گی، پھل باہر جائیں گے، پاکستان کی مصنوعات باہر جائیں گی. کتنا اس سے فائدہ ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ سب پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوں. میں جو ہے وہ جتنے بھی چند حضرات یہاں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ. تو یہ آپ سب کو مبارک ہو بھائی. ذرا آپ زور سے خیر مبارک کہیں میرے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اس ملک کی خوشحالی کا باعث بنائے. ہمارے مسائل ختم ہوں، اللہ کرے ہمارے مسائل ختم ہوں، ہمارا ملک ایک پرامن ملک بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے. آپ سب کو ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.